بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بار پھر آج وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اس وقت اگر دنیا میں کوئی اونچے قد والا لیڈر ہے تو وہ عمران خان ہے۔ بھارت جو پچھلے 75 سالوں سے پاکستان کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈاز کرتا آیا ہے، جب سے عمران خان اقتدار میں آئے ہیں بھارت کے ہر وار کا ایسا کرارا جواب دیا ہے کہ مودی اب دنیا سے منہ چھپاتا پھرتا ہے اور پاکستان پر الزام لگانے سے پہلے 10 بار سوچتا ہے۔ شدید دباؤ میں آ کر مودی کو پہلے تو عمران خان کو کرونا مرض سے نجات دلانے کے لیے نیک تمناؤں کی خواہش کا اظہار کرنا پڑا، اور پھر وہ مودی جو پاکستان کے وجود کو ہی نہیں مانتا، اس نے یوم پاکستان پر عمران خان کو ایک خط لکھ کر پاکستانیوں کو مبارکباد دی۔ اس خط کی ایک لائن میں اس نے بڑے پیار سے ایک بار پھر پاکستان پر وار کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ بھول گیا تھا کہ جس کو لکھ رہا ہے اس کا نام عمران خان ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مودی کا خط بھی بتائیں گے اور عمران خان نے جو جوابی خط لکھا ہے مودی کو وہ بھی بتائیں گے۔ تو ڈیٹیلز میں جاتے ہیں، اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ EU ڈسانفو لیب نے ایک رپورٹ پیش کی تھی جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ بھارت پچھلے 15 سالوں سے پاکستان کے خلاف فیک پروپیگنڈاز کر کے یورپ کو اور یونائٹڈ نیشنز کو بے وقوف بنا رہا ہے، اور وہ پاکستان مخالف پروپیگنڈاز پر اربوں ڈالرز خرچ کرتا ہے۔ ابھی بھی مودی ایک طرف تو عمران خان سے نیک تمناؤں کا اظہار کر رہا ہے اور دوسری طرف اس کا وہی شری واستو گروپ جس کو EU ڈسانفو لیب نے ایکسپوز کیا تھا، وہ فری بلوچستان کی موومنٹس کو ہوا دے رہا ہے۔ یورپ میں انہوں نے 10-15 لوگوں کو اکٹھا کیا جو بلوچستان کو فری کرنے کا مطالبہ کر رہے تھے، اور پھر اس خبر کو پوری دنیا میں اتنا پھیلایا جیسے بلوچستان میں آگ لگی ہوئی ہے کہ وہ آزادی چاہتے ہیں۔ اسی دوران مودی بنگلہ دیش کے دورے پر گیا اور وہاں پر بھی جا کر ان کو بتایا کہ ہم نے آپ کو پاکستان سے آزادی دلائی ہے۔ یونائٹڈ نیشنز میں عمران خان نے جب پہلی بار تقریر کی تھی تب سے لے کر اب تک ہر انٹرنیشنل فورم پر، اور اس کے علاوہ دنیا کے ہر بڑے لیڈر کے ساتھ 1 to 1 ملاقات میں، اور اس کے علاوہ دنیا کے ہر بڑے چینل کو انٹرویو دیتے وقت عمران خان نے مودتوا، ہندوتوا، RSS کے نظریے کو، BJP کو، مودی کی اصلیت کو، بھارت کی انتہا پسندانہ رویے کو اتنا ایکسپوز کیا کہ آج ساری دنیا مودی کو ہٹلر کہنے لگی ہے۔ اس کے بعد تمام انٹرنیشنل آرگنائزیشنز نے تحقیقات شروع کی اور بھارت ایکسپوز ہونے لگا۔ آج ساری دنیا کے بڑے بڑے میڈیا آؤٹ لیٹس ایک بار تو کم از کم بھارتی میڈیا کو فیک میڈیا کہہ چکے ہیں۔ امریکہ، یورپ سمیت پوری دنیا کی ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز بھارت کو اقلیتوں کے لیے خطرناک ترین ملک قرار دے چکی ہیں۔ کشمیر جس کو کوئی جانتا نہیں تھا، آج ساری دنیا جانتی ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ پھر چین کے ساتھ مل کر پاکستان بھارت کو چاروں طرف سے گھیر چکا ہے۔ بھارت پاکستان میں بدامنی کے لیے افغانستان اور ایران کی سرزمین استعمال کرتا تھا۔ پاکستان نے دونوں ممالک سے بھارت کا پتہ صاف کر دیا ہے، اور اس وقت بھارت اس پورے خطے میں تنہا کھڑا ہے۔ ایک عرب ممالک کو بھارت کے ساتھ ملانے میں امریکہ نے اس کی مدد کی تھی، وہ بھی واپس پاکستان کی جھولی میں آ گئے ہیں۔ جو بائیڈن کا مودی پر شدید پریشر تھا کہ اگر تم نے چین کے ساتھ لڑنا ہے تو کم از کم پاکستان کے ساتھ دوستی کرو کیونکہ چین کی اصل طاقت پاکستان ہے، تو عمران خان جب کرونا مرض کا شکار ہوئے تو مودی نے عمران خان کو وش کیا۔ اس کے بعد یوم پاکستان پر مودی نے عمران خان کو ایک خط لکھا جس میں اس نے عمران خان کو اور پاکستانیوں کو مبارکباد دی۔ جس پاکستان کو وہ تسلیم ہی نہیں کرتا، وہ تو اکھنڈ بھارت کی بات کرتا ہے، وہ یوم پاکستان پر عمران خان کو اور پاکستانیوں کو مبارکباد دے رہا ہے۔ لیکن وہ محاورہ تو آپ نے سنا ہوگا، بغل میں چھری منہ پر رام رام۔ مودی کا خط ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اس نے اپنے خط میں لکھا، ایکسیلنسی، پاکستان ڈے کے موقع پر میں پاکستانیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پھر اس نے لکھا کہ ایک ہمسایہ ملک ہونے کے ناطے بھارت چاہتا ہے کہ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم ہوں، لیکن اس کے لیے اب آگے دیکھیں، لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمارے درمیان اعتماد کی فضا قائم ہو جو دہشت اور دشمنی سے پاک ہو۔ یعنی ایک طرف تو صلح کا پیغام دے رہے ہیں اور ساتھ ہی پاکستان پر دہشت گردی کا لیبل لگا رہے ہیں۔ آج تک بھارت پاکستان کے خلاف ایک ثبوت نہیں دے سکا۔
ہم نے آپ کے کلبھوشن یادیو کو دنیا کے سامنے پیش کیا. دہشت گردی آپ کرتے رہے لیکن بدنام پاکستان ہوتا تھا کیونکہ آپ کے دوست نواز شریف نے وزارت خارجہ کو آرڈر دیا تھا کہ کلبھوشن یادیو کا نام بھی نہیں لینا. نواز شریف جیسے لیڈرز کی وجہ سے آپ دہشت گردی کرتے ہوئے بھی پاکستان کو دہشت گرد کہتے رہے اور پوری دنیا اس موقف کو تسلیم کرتی رہی. لیکن آج لیڈر عمران خان ہے. آج دنیا آپ کو دہشت گرد کہتی ہے. آج دنیا پاکستان کو امن پسند ملک کہتی ہے اور آپ دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہوئے بھی دہشت کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. آپ بھول رہے ہیں کہ یہ خط عمران خان نے پڑھنا ہے, نواز شریف نے نہیں. وہی عمران جس نے کہا تھا کہ میں مودی کے گلے میں ہاتھ ڈال کر کشمیر نکالوں گا. عمران خان نے قرنطینہ میں بیٹھ کر ایک خط لکھا محمد بن سلمان کو اور جو بائیڈن کے منہ پر تماچا مارا. آج وہ خط لکھتا ہے مودی کو اور تماچا مارتا ہے مودی اور جو بائیڈن دونوں کے منہ پر. اب آپ دیکھیں اس خط میں کیا لکھا کہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے پاکستان ڈے پر پاکستانیوں کو مبارکباد دی. آج کے دن پاکستانی اپنے فاؤنڈنگ فادرز یعنی محمد علی جناح اور ڈاکٹر علامہ اقبال کو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں جن کی وجہ سے آج ہم آزاد ہیں. ہم ایک خود مختار ریاست ہیں اور آزادی کی زندگی گزار رہے ہیں اور اس آزاد فضا میں ہم اپنی صلاحیتوں کا آزادی سے استعمال کر سکتے ہیں. یہ وار کیا عمران خان نے مودی کے RSS کے نظریے کے اوپر جو پاکستان کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے, جو اکھنڈ بھارت کی بات کرتے ہیں, جو ہندوتوا کی بات کرتے ہیں. ان کو عمران خان نے بتایا کہ ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے یہ بہت اچھا کام کیا تھا ورنہ ہمارا حال بھی وہی ہوتا جو آج ہندوستان کے مسلمانوں کا ہے. ہم آزادی کی زندگی گزار رہے ہیں یعنی وہ نہیں گزار رہے. پھر اگلے پیراگراف میں عمران خان نے مودی کے لیٹر کا جواب دیا, مودی کے خط کا جواب دیا جہاں اس نے لفظ دہشت اور دشمنی استعمال کیا تھا. عمران خان نے کہا کہ پاکستان کے لوگوں کو بھی پیسفل ماحول چاہیے ان کے تمام نیبرز کے ساتھ انکلوڈنگ انڈیا. لیکن ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ ساؤتھ ایشیا میں امن کا استحکام تبھی ہو سکتا ہے جب بھارت اور پاکستان کے درمیان جو ایشوز ہیں ان کو ریزالو کیا جائے. خاص طور پر جموں اینڈ کشمیر کا مسئلہ کشمیر نہیں, جموں اینڈ کشمیر ڈسپیوٹ انہوں نے کہا. تو چونکہ ایسے ماحول کو کریٹ کرنے کے لیے اس مسئلے کو حل کرنا ضروری ہے تو آگے وہ لکھتے ہیں کہ ایسے ماحول کے لیے ہمیں ڈائیلاگز کے لیے بیٹھنا ہوگا اور اس نیت سے بیٹھنا ہوگا کہ ان مذاکرات کا کوئی نہ کوئی حل نکلے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے پینڈیمک کے حوالے سے بھارت کے لوگوں کو نیک تمناؤں کا اظہار کیا جیسے کہ مودی نے بھی اپنے خط میں کیا تھا. ناظرین, آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں, سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں, شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں.